شدید نزلے کا حملہ ہوا ہے، رحمت کریں۔ اگر کچھ لوگ جدے سے طائف گئے ہیں لیکن مکے سے گزر کر اسی طرح واپس طائف سے جدے گئے، مکے سے گزر کر، ان پہ کوئی دم نہیں، کیونکہ ان کی سفر کی نیت مکہ ہے ہی نہیں، نیت ہی جدہ ہے، گزر گئے تو گزر گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی طائف سے مثلاً میقات ہے، مکے کی نیت سے آئے تو احرام ضروری ہے۔ اگر وہ جدے جا رہا ہے، سڑک ادھر سے گزر گئی، احرام کی نیت کر کے، احرام باندھ کے مکے پہنچی، ہوٹل میں بیگم جب وضو کرنے گئی تو اس کو ایک ہلکا پیلا سا مواد لگا جو ماہواری آنے سے پہلے آتا ہے، اس نے غسل کر کے وضو کر کے بڑا مکمل کر لیا، اس کے 2 دن تک پھر یہ داغ موجود نہیں آیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اتنی مذکوم، مجھے زکام ہے۔ بہرحال عمرہ ان کا ٹھیک ہو گیا، چونکہ حیض شروع تو نہیں ہوا تھا، پیلے پانی جو ہے وہ حیض نہیں ہے۔ الحمدللہ پھر اس کو 2 دن بعد بھی کوئی علامت نہیں آئی نا حیض، اس لیے ان کا عمرہ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ بہرحال اصول یہ ہے کہ جب خون آئے گا وہ حیض شمار ہوگا۔ میرا بیٹا تھا، میں نے صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا، بچہ تھک گیا، میں نے کندھے پہ بٹھایا، کندھے پہ بٹھانے لگا تو احرام کی چادر میرے منہ پہ لگ گئی، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے آمدن چہرہ نہ ڈھانپے، آمدن سر پہ کپڑا محرم نہ رکھے، لگ گیا پڑ گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھ رہا احرام کی جا الٹ کے سر پہ آ گئی، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی حالت طواف میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ پڑھے جو حضور نے پڑھا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا۔ کیوں؟ اگر حضور چاہتے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو اگر حضور پاک نے نہیں پڑھا تو اس کا معنی یہ ہے کہ امت کو تکلیف نہ ہو، ہر آدمی تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور آسانی کے ذکر بتلا دیے، لیکن اگر کوئی پڑھے تو جائز ہے۔ میں نے پاکستان سے عمرے کے لیے مدینے سے آیا تھا، دوسرا عمرے کے لیے طائف گیا، احرام باندھا، طواف کے ساتھ چکر مکمل کیے، عشاء کی نماز پڑھ کے ہوٹل چلا گیا، صفا مروہ کی سعی کرنا بھول گیا اور احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، کیونکہ صفا مروہ واجب ہے، آپ نے وہ نہیں کیا۔ اور یہ بھی کہ حلق بھی کرایا کہ نہیں کرایا، اگر بال نہیں کٹایا تو ابھی تک آپ احرام میں ہیں۔ عمرے کے طواف کے ہر چکر پر نہیں ہے، 7 چکر پورے کر کے ایک طواف ہوگا، پھر 2 رکعت پڑھیں گے۔
میں نے احرام باندھا، ہوائی چپل نیچے تو بوٹ پہن لیا، کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوٹل جا کے چپل پہن لیا، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انڈیا میں اجتماع ہو رہا ہے دین کا، اللہ کامیاب فرمائے۔ جہاں بھی اجتماع ہوں، انڈیا میں، پاکستان میں، عرب میں، عجم میں، دین کا آج کل یاد رکھے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، یہ ایک ایسا فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، شیطان کی یلغار کا دور ہے، طاغوتی فتنے بالکل آگ کی طرح بھڑکے ہوئے ہیں۔ اس میں اگر کوئی آدمی دین کا اجتماع کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے لیے جمع ہو کے عبادت کرتے ہیں، مسائل، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے تو کوشش کیا کریں کہ ہمیں صحبت جو ہے وہ حاصل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اصل اللہ کے قرآن میں بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسی لیے حکم ہے، دعا ہے قرآن میں، توفنا مع الابرار، یا اللہ ہماری موت جو ہے اس کے بعد ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ اسی طرح جب جنت میں جائیں گے تو اللہ حکم دیں گے فادخلی فی عبادی، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا، فادخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہو۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ جڑنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، دین کی باتیں سیکھنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں۔ حضور نے خود فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا تو میری سنتوں پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، کل قابض علی الجمل جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہے۔ یہ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ ان مخلصین کی ہمت ہے کہ ان حالات میں بھی دین کے لیے جڑتے رہتے ہیں۔ اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ باقی یاد رکھیں، یہ کہنا کہ کسی میں غلطی تو ہر آدمی میں ہوتی ہے، غلطی تو صرف نبی پاک ہوتے ہیں، باقی تو ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے۔ لیکن کوشش یہ کرو کہ تم لوگوں کی غلطیوں پہ نظر نہ رکھو، نیکیوں پر نظر رکھو۔ ہمیں جو یہ سبھی لوگ، عربی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، لے سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اکثر تو بالکل یہ ہوتا ہی ہدیہ ہے کہ بھئی ضیوف الرحمان جو آئے ہیں باہر سے ان کو دیا جائے، ورنہ زیادہ سے زیادہ صدقہ ہو سکتا، زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں عرب، جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے مستحقین کی تلاش ضروری ہے، مستحقین کو دیا جائے اور پھر نیت زکوٰۃ کی جائے، پھر آگے باقاعدہ زکوٰۃ وصول بھی ہو، تبلیغ بھی ہو، وہ سب چیزیں جانتے ہیں۔ یہ تو عام چیزیں ہیں، جیسے صفحے لگا دیتے ہیں رمضان شریف میں، مسجدوں میں پورے ہزاروں بندے کھانا کھا رہی ہے، زکوٰۃ تھوڑی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو غلاف کعبہ کے ساتھ تو لپٹے رہتے ہیں، طواف نہیں کرتے، تو گناہ ہے۔ غلاف کعبہ سے لپٹنا تو بدعت ہے، وہ تو صرف مقام ملتزم پہ لپٹنا جائز ہے، حجر اسود پہ بوسہ دینا جائز ہے، رکن یمانی پہ دائیں ہاتھ سے بسا کرنا جائز ہے۔ باقی کعبے سے غلاف سے لپٹا رہے، طواف نہ کرے، کیا فائدہ ایسے لپٹنے کا؟ میں نے عمرے کا طواف کیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے 8 چکر کیے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ زیادہ ہی ہوا ہے، کم تو نہیں ہوا نا۔ نہیں، اپنا ہر وضو جو ہے نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے
جب نماز کا وقت داخل ہوا وضو کر لیا، پھر اگلی نماز تک وہی وضو کافی ہے، جو آپ ظہر کو کریں گے یعنی وہ عصر تک کافی ہے۔ میرے دوست پہ دم پڑ گیا، دم والے بکری کے گوشت کھائے تھے، کس نے کھایا تھا؟ اگر کسی امیر نے کھایا ہے وہ بھی اتنے پیسے خیرات کرے، جس پہ دم پڑ گئی اس نے خود کھایا ہے، جتنا کھایا ہے اتنے پیسے مزید خیرات کرے، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ دم اگر پڑ جائے تو حرم مکہ میں ذبح ہو اور مکے کے فقیروں کو، غریبوں کو تقسیم کیا جائے۔ پتہ نہیں کیا ہے کہ ایک مدرسہ ہے، عورتوں کا مدرسہ ہے، اس کی نگرانی کرتی ہے ایک عورت ہے، وہ دوسرے بنات کے مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اس کے دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ اللہ میں آپ کا بیان سنتا رہتا ہوں، اللہ کی رحمت سے میرا عقیدہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں جزاک اللہ خیر الجزا۔ آب زمزم کے بارے میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پیا جائے، یہ لوگوں نے ایک رواج بنا رکھا ہے۔ زمزم بھی بیٹھ کے پینا چاہیے، وہ تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کے پیا تو گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جب زمزم ہے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے علاقے میں لوگوں نے مسجد بنائی، نام مسجد اہل حدیث رکھا، انہوں نے کہا اس لیے نام رکھا ہے کہ ہم آمین زور سے کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، دونوں جائز ہے، مستحب بات ہے، کوئی منع تو نہیں ہے۔ یہاں دم والے بکرے کا گوشت جو ہے، یہاں جو مکے میں کام کرتے ہیں مزدور ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد اگر ریاح کی تکلیف ہے دوبارہ وضو نہ کرے۔ مغرب کی نماز کے لیے جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، فرض پڑھے، سنتیں پڑھے، طواف کرے، گیس نکلتی رہے، پھر عشاء کے لیے وضو کرے۔ یہ نہیں کہ فرض کے لیے الگ کرے، پھر سنت کے لیے الگ کرے، پھر وتر کے لیے الگ کرے، یہ تو نہیں ہے، مارنے والی بات ہے۔ ایک نماز میں 2-3 بار وضو نہیں کیا جاتا۔ اگر ایک آدمی کو قطروں کی تکلیف ہے وہ بھی ایک نماز کے لیے جو وضو کرے گا اگلی نماز تک کافی ہے، لیکن اگلی نماز کے لیے پھر وضو کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ ہیں یہاں حرم میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بس ٹھیک ہے، اللہ نے جب محروم کیا ہے تو آپ یا میں کیا کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کو خدا نے محروم کر دیا ہے کہ وہ کعبے کی جماعت سے محروم ہیں، مدینہ پاک کی جماعت سے محروم ہیں، لاکھوں لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور یہ 20 آدمی الگ کھڑے ہیں، تو خود اندازہ کر لیں کہ حق کیا ہوگا۔ بہرحال دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، مکے میں آ کر بھی محروم رہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے۔
کہتے کہ یہاں بھی جمعہ کے خطبے میں دعا ہوتی، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، 21 دن کا پیکج ہے، 13 دن مکے میں، 8 دن مدینہ، نماز قصر ہی پڑھیں گے آپ؟ اگر اکیلے پڑھو گے، امام کے پیچھے پوری پڑھو گے، بار بار برے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان تب ہی دھوکہ دیتا ہے جب اندر ایمان ہو۔ بیوی سے جھگڑا ہوا، والدہ کو فون کیا کہ اس کو آ کر لے جاؤ، جب یہ میرا کہنا نہیں مانتی، بعد میں 2 یا 2 دن کے بعد شروع ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، جب طلاق نہیں دی اس نے کہا کہ ماں، اس کی ماں سے کہا کہ لے جاؤ۔ اشراق کی نماز جو ہے وہ افضل یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھے، لیکن اگر صرف 2 رکعت بھی پڑھے تو الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک پورے عمرے کا ثواب بندے کو مل جاتا ہے۔ یعنی آپ نے جہاں فجر کی نماز پڑھی ہے، بیٹھے رہیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں یا خاموش رہیں، جب سورج نکل کے اوپر چڑھ جائے 2 رکعت پڑھیں، ایک عمرے کا ثواب۔ صفوں کا اتصال سنت ہے، نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن یہاں تو مجبوری ہے، اللہ ہدایت ہی دے، بس کیا کہہ سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آدمی صفوں کے اتصال پہ توجہ نہیں دیتا تو دلوں میں بھی نفاق پیدا ہوتا ہے۔ میں سرکاری ملازم ہوں، میری تنخواہ سے ہر مہینے کچھ پیسے گورنمنٹ کاٹتی ہے، سال کے آخر میں کچھ % منافع دیتی ہے، بہرحال یہ آپ کا جی بی فنڈ آپ لے سکتے ہیں، وہ منافع نہیں ہوتا ہے، بہرحال کہاں کس کاروبار میں لگے، سود ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنا اصل لے لیں اور سود بھی لے لیں، پھر وہ غریب رشتہ داروں کو دے دیں۔ تفسیر والا قرآن لے جائیں، یہاں دفتر ہے، باقی جا کے ان سے ریکویسٹ کریں، وہ آپ کو دے دیں گے۔ طواف کے درمیان آدمی حرم کی حدود سے مجبوری کی وجہ سے جا سکتا ہے، طواف پھر دوبارہ کرنا ہوگا۔ ایک آدمی نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا، حرم کی طرف آیا، راستے میں اس نے میقات سے گزرتے ہوئے ایسے جوتے پہنے تھے جس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ ڈھکا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد ایک دوسرے کے سر کے بال کاٹ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ سعودی بینک جو ہیں وہ قسطوں پر قرضہ لینے والے پر 4% منافع لگاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے واقعی یہ 4% کس بات کے لگاتے ہیں، کیونکہ کہیں ایسا بینک نہیں ہوتا جو لوگوں کو پیسے دے اور لے 4%، وہ تو 7%، 11% کتنا لیتے ہیں۔ یہ اللہ عالم کیا ہے، کوئی سروس چارجز ہیں یا حقیقتاً سود ہے؟ اگر سود ہے پھر حرام ہے۔ طواف کے دوران جو لوگ طواف کرتے ہیں، نمازی کے آگے گزرتے رہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اگر کسی نے دوسرے کے لیے عمرہ کیا، واجب چھوڑ دیا، دم وہی بھرے گا جو عمرہ کر رہا ہے۔ تم نے اس سے کہا تھا میں تمہارا عمرہ کروں گا، پھر واجب چھوڑتا رہوں گا، دم تم دینا، کیوں؟ جو غلطی کرے وہی بھرے۔
یہاں ایک گھر ہے اسے توڑنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن رہتے ہیں، اللہ عالم، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو جن رہتے ہیں ٹوٹ گیا تو نکل ہی جائیں گے نا، یا وہاں 2-3 دن پہلے سورۃ البقرہ پڑھتے رہو، نکل جائیں، بعد میں توڑ دو۔ ایک آدمی نے طواف کیا لیکن مجبوراً طواف پورا نہیں کیا، چھوڑ کے چلا گیا، اس کو دوبارہ پورا طواف دہرانا ہوگا۔ دعوت کا کام مجھے دعوت کا کام، دعوت نہیں دعوت ہے، وہ بالکل کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہی دعوت تو ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ مکے میں کام کرنے والے دوسرا عمرہ کرنا چاہیں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، طائف سے کریں۔ ہم پاکستان سے مدینہ شریف آئے، مکہ شریف آ کے جیرانہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی، آپ کو مدینہ شریف سے احرام باندھنا چاہیے تھا۔ ملتزم پہ حضور نے سینہ لگایا ہے، اس سے بڑی اہمیت ہو سکتی ہے۔ یہ مقام مستجاب ہے، جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہم نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑ کے ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرا، وہ جائز ہے۔ احرام کھولنے سے پہلے ایک جوتا پاؤں میں ڈالا جس کی ہڈی چھپ کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے ذیابیطس ہے، اپنا یعنی شوگر، سب سے بڑی نعمت تو زمزم ہے، اس کے علاوہ زیتون کا خالص تیل جو ہے نا، 2 چمچ رات کو سوتے ہوئے اور 2 چمچ صبح اٹھ کر کلی کرنے سے بھی پہلے پیا کریں، تو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی۔ حضور کے روضہ مبارک پر جب سامنے کھڑے ہوں تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، دور ہوں تو پھر درود شریف پڑھیں۔ اگر طواف کے دوران حجر اسود کو اشارہ کرنا بھول گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری بہن کو پیروں میں درد ہے، ڈاکٹروں سے علاج کرایا، کوئی فائدہ نہیں ہے، بہرحال وہ زمزم بھی پیے اسی نیت کے ساتھ، زمزم بھی ڈالے اسی نیت کے ساتھ، اور ایک تیل آتا ہے جس کو حبۃ السوداء کہتے ہیں، کلونجی کہتے ہیں، وہ تیل جو ہے اس میں کوئی اور تلوں کا یا کوئی تیل ملا کے مالش کرے تو انشاءاللہ، چونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ حبۃ السوداء جو ہے شفاء من کل داء الا الموت، موت کے علاوہ ہر بیماری کے علاج ہے۔ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ میاں بیوی لینے آئے ہوٹل میں، بیوی نے صابن سے منہ دھو لیا اگر احرام میں تھی، اور صابن سے منہ دھویا خوشبو والے سے، تو لازمی بات ہے کہ دم پڑ گئی۔ ایک آدمی نے قسم کھایا ابھی توڑنا، کیوں توڑنا ہے؟ کیوں کھایا تھا؟ قسم کھایا تو پوری کرو۔ وہ تو کفارہ ہے، اگر آدمی قسم کھائے کہ میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا تو جانا چاہیے، اور اس قسم کو توڑ دے اور 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلائے۔ اگر احرام کھولنے سے پہلے میرے سر پہ احرام کا کپڑا لگ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔
کعبے کے خلاف کا ٹکڑا مل جائے تو میں اپنے پاس رکھوں، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے بعد حتیم میں چلے گئے، دم آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا۔ بہرحال اگر آپ کا وضو نہیں رکتا، اس کا علاج وہی میں نے بتایا نا کہ ایک نماز کے جو وضو کرو، اگلی نماز تک چاہے طواف کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، وہی کافی ہے۔ اگر عورتیں جمعہ کی نماز پڑھیں جائز ہے، لیکن ان پر واجب نہیں ہے۔ میں نے 24 گھنٹے سے پہلے دوسرا عمرہ کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی قانون نہیں ہے کہ پہلے 24 گھنٹے گزارو، یہ کوئی ہوائی جہاز کی ٹکٹ ہے کہ اتنے گھنٹے گزارو گے تو پھر سفر کرو گے۔ عمرہ ہے چاہے اسی وقت جا کے دوسرا عمرہ کر لو، یہ نفلی عبادت ہے۔ افضل یہ ہوتا ہے کہ ایک عمرے اور دوسرے میں 2-3 دن کا وقفہ ہو تاکہ بال نکل آئیں، پھر اس طرح پھروائے کچھ تو ہو نا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ کہتے جی کہ وہ الحمدللہ انی مذکور، پتہ نہیں کیا تبلیغی جماعت میں 2 دھڑے ہو گئے، اللہ اتفاق نصیب کرے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، اس کا کر سکتے ہیں۔